وبارک علیہ صلو علیہ دائما صلو علیہ سرمدا صلاۃ و سلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ ہاں جی آپا جان لوگ خیریت سے ہیں آپ لوگ؟ جی الحمدللہ۔ جی دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باب ما یکرہ من التبتل والخصاء۔ تبتل اور خصاء، ان کا معنی کیا ہے؟ تبتل کا معنی ہوتا ہے بیٹا سب سے کٹ کر کے الگ ہو جانا، سب سے قطع تعلق کر لینا، الگ ہو جانا۔ بات سمجھ آ رہی؟ یہاں پر مراد جو ہے اتنی آوازیں آ رہی ہیں جی۔ اس باب کے تحت امام بخاری یہ بات ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ اگر کوئی انسان اپنے آپ کو خصی بنا لے، اپنے آپ کو ختم کر لے، مطلب اپنی مردانیت کو ختم کر لے، یا عورت جو ہے اپنے آپ کو بانجھ بنا لے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، تو یہ چیز جو ہے جائز نہیں ہوگی۔ کچھ لوگ جو ہے زہد کے نام پر، تقوی کے نام پر اللہ کی بہت ساری حلال کردہ اشیاء کو اپنے اوپر حرام کر لیتے ہیں۔ یہ شریعت میں جو ہے ممنوع ہے بیٹا، مستحسن نہیں ہے یہ۔ جیسے کہ لذیذ غذاؤں کو اپنے اوپر حرام کر لینا، ٹھیک ہے، شریعت نے اجازت دی ہے، کھا سکتے ہیں، حلال چیزیں تو کھا سکتے ہیں، اپنے اوپر حرام نہیں کرنا چاہیے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کے اور کوئی بھی متقی نہیں ہے، بات سمجھ میں آ رہی ہے، لیکن آپ نے جو ہے اپنے اوپر اس کو حرام نہیں فرمایا۔ ہاں، انسان مجاہدہ کرنے کے لیے، ریاضات کرنے کے لیے، رب کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے ایک متعینہ مدت تک الگ رہے تو بات الگ ہے، ہمیشہ کے لیے اس کو دور کر دینا یہ صحیح نہیں۔ سرکار غوث اعظم دستگیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سخت مجاہدات فرمائے۔ تاریخ میں بیان فرمایا گیا کہ آپ نے لگ بھگ 25 سال تک مجاہدے فرمائے۔ ان 25 سالوں میں آپ عراق کے بیابانوں اور جنگلوں میں رہا کرتے تھے، کئی مرتبہ تو کھانا ہی نہیں کھاتے تھے، لیکن بعد میں جو ہے آپ نے جو ہے شاہانہ زندگی گزاری، اس کے بعد میں ہر طرح کی غذائیں آپ نے کھائی جو بھی حلال تھی۔ تو بہرحال اپنے آپ کو بالکل الگ کر دینا، دور ہو جانا اور خصی بنا لینا، یہ جو ہے جائز نہیں ہے شریعت میں۔ اجازت نہیں دی جا سکتی ہے۔ تو کہتے باب ما یکرہ من التبتل والخصاء، یہ باب ہے تبتل اور خصاء یعنی خصی بن جانے اور بالکل علیحدگی اختیار کر لینے کی کراہت کے بیان۔ حدثنا احمد بن یونس قال حدثنا ابراہیم بن سعد قال اخبرنا ابن شہاب سمع سعید بن المسیب یقول سمعت سعد بن ابی وقاص یقول رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون التبتل ولو اذن له لاختصینا۔ امام بخاری فرماتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی احمد ابن یونس نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی ابراہیم ابن سعد نے، وہ کہتے ہیں کہ ہمیں خبر دی ابن شہاب زہری نے، انہوں نے حضرت سعید ابن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ سنا فرماتے ہوئے کہ وہ کہہ رہے تھے کہ میں نے حضرت سعد ابن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنا فرماتے ہوئے۔ حضرت سعد ابن ابی وقاص مشہور صحابی ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ان کو میں نے فرماتے ہوئے سنا، وہ فرما رہے تھے کہ رد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان بن مظعون، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حضرت عثمان ابن مظعون نے منع، حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو منع فرما دیا۔ حضرت عثمان ابن مظعون ایک بہت ہی عظیم صحابی تھے جن کا انتقال زمان نبوی ہی میں ہوا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہی نے جو ہے آپ کی نماز جنازہ پڑھائی تھی اور آپ کی قبر کے اوپر خود اپنے ہاتھوں سے سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے پتھر رکھا تھا اور کہا تھا کہ یہ ان کی قبر پر علامت اور نشانی ہوگی۔ سمجھ آ رہی بات؟ بہت ہی عابد اور زاہد اور نیک صحابی تھے۔ کہتے ہیں حضرت سعد ابن ابی وقاص کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان ابن مظعون کو منع فرما دیا تھا اس چیز کو، یہی تبتل یعنی خصی بن جانے کو منع فرمایا تھا۔
کہتے ولو ادینا لہو لختصینا، اگر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم انہیں اجازت عطا فرما دیتے تو ہم سب کے سب خصی بن جاتے۔ مطلب سخت ایام جب ہمارے چل رہے تھے، جب ہمارے پاس کھانے پینے کا ساز و سامان نہیں تھا، ہم نوجوان بھی تھے، شہوتیں جو ہے وہ بڑھ رہی تھیں، تو جو ہے اس وقت ہم نے حضرت عثمان ابن مظعون اور کئی صحابہ نے اس وقت خصی ہونے کی اجازت طلب کی تھی۔ تو اگر سرکار اس وقت خصی ہونے کی اجازت ہم کو دے دیتے تو ہم سب کیا ہو جاتے؟ خصی ہو جاتے، لیکن سرکار نے اس کی اجازت نہیں دی۔ حدثنا ابو الیمانی قال اخبرنا شعیب عن الزہری قال اخبرنی سعید بن المسیب انه سمع سعد بن ابی وقاص یقول لقد رد ذلك یعنی النبی صلی اللہ علیہ وسلم علی عثمان ولو اجاز له التبتل لاختصینا، وہی کلمات ہیں لگ بھگ اس حدیث پاک کے بھی۔ ہم سے حدیث بیان کیا ابو الیمان ہے، وہ کہتے ہیں ہمیں خبر دی شعیب نے، وہ روایت کرتے ہیں زہری سے، وہ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی سعید بن مسیب نے، انہوں نے حضرت سعد بن ابی وقاص کو سنا فرماتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز کو منع فرما دیا تھا، یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان پر جو ہے اس چیز کو مطلب خصی ہو جانے کو منع فرما دیا تھا۔ وَجَازَ لَهُ التَّبَتُّلَ، اگر سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم انہیں خصی ہونے کی اجازت دے دیتے لَاخْتَصَيْنَا، تو ہم سب کے ساتھ خصی ہو جاتے، لیکن اجازت نہیں ملی، اس وجہ سے نہیں ہوئے۔ حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن اسماعيل عن قيس قال قال عبد الله كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس لنا شيء فقلنا الا نستقصي فنهانا عن ذلك۔ ہم سے حدیث بیان کی قتیبہ بن سعید نے، وہ کہتے ہیں ہم سے حدیث بیان کی جریر نے، وہ روایت کرتے ہیں اسماعیل سے، وہ روایت کرتے ہیں قیس سے، وہ کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غزوہ کر رہے تھے اور ہمارے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ٹھیک ہے، لگ بھگ یہی حدیث پاک پیچھے جو ہے گزر چکی ہے نا۔ تو کہتے ہیں کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جنگ کر رہے تھے، غزوہ کر رہے تھے، اور ہمارے پاس کچھ بھی ساز و سامان موجود نہیں تھا، کوئی روپیہ پیسہ نہیں تھا، بات سمجھ میں آ رہی؟ فقلنا، تو ہم نے کہا کہ الا نستخسی، کیا ہم جو ہے خصی نہ کر لیں؟ فنہانا عن ذلک، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے ہمیں منع فرما دیا، یعنی خصی ہونے کی اجازت ہمیں مرحمت نہیں فرمائی۔ ثم رخص لنا ان ننكح المرأة بالثوب، کہتے ہیں پھر ہمیں رخصت عطا فرما دی اس بات سے کہ ہم عورت سے کپڑے کے عوض میں نکاح کریں۔ کپڑے کے عوض میں نکاح کرنا بیٹا یہی نکاح متاع کہلاتا ہے۔ نکاح کی ایک قسم ہے نکاح متاع۔ نکاح متاع کہتے ہیں متعینہ مدت کے لیے نکاح کرنا، جیسے 8 دن، 10 دن، 15 دن، 1 مہینہ، 2 مہینہ، 1 ہفتہ، 2 ہفتہ، جو بھی ہے، متعینہ مدت کے لیے نکاح کرنا۔ تو یہ ابتدا اسلام میں جائز تھا، بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ اس میں نہ تو مہر ہوتا ہے اور نہ ہی جو ہے عورت کے لیے عدت غالباً ہوتی تھی، مہر نہیں ہوتا، اور صرف ایک جوڑا کپڑا یا جو بھی چیز تحفے کے طور پر دینا چاہے اس کے ذریعے سے نکاح ہو جاتا تھا۔ ابتدا اسلام میں جائز تھا، پھر اس کے بعد حرام کیا گیا بیٹا اس کو۔ پھر اس کے بعد بیچ میں غالباً جنگ اوطاس کے موقع پر جو ہے 3 دن تک کے لیے حلال کیا گیا، پھر اس کے بعد ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام کر دیا گیا۔ ابھی فی الحال جو ہے سوائے شیعہ لوگوں کے اور کوئی بھی جو ہے نکاح متاع کے جواز کا قائل نہیں ہے بیٹا، میری بات اہل سنت والجماعت کے نزدیک بھی حرام، سب کے نزدیک حرام ہے، صرف شیعہ لوگوں کے نزدیک کیا ہے، یہ جائز ہے۔ تو بہرحال اس کو نکاح متاع کہتے ہیں۔ تو یہ اس وقت کا بیان ہے جب نکاح متاع جائز تھا۔ تو نکاح کے احکامات جو ہوتے وہ اس پر لاگو نہیں ہوتے، بہت سارے احکامات۔ ایک عدت ہوگی عارضی طور پر عدت بیٹا غالباً عدت بھی نہیں ہوتی تھی اس میں، ہے نا، غالباً عدت بھی اس میں نہیں ہوتی تھی۔ جی اس میں بھی طلاق ہوتا ہے؟ ہاں جی، نہیں، وہ مدت ہوتی تھی، جیسے ہی مدت ختم ہو جاتی آٹومیٹک نکاح ٹوٹ جاتا۔ اگر وہ چاہتے تو پھر اور عدت بڑھا لیتے، جیسے ایک آپسی ایک سمجھ لو کہ ایک طرح کا کانٹریکٹ کہتے ہیں نا، اس طرح سے نا، نکاح متاع اس کو کہتے تھے، مدت کے لیے نکاح کرنا۔ جب وہ مدت پوری ہو تو خود بخود نکاح ختم ہو جاتا، ٹھیک ہے۔ تو کہتے ہیں کہ پھر ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے رخصت عطا فرمائی اس بات سے کہ ہم عورت سے ایک کپڑے کے عوض میں نکاح کر لیں، یعنی وہی نکاح متاع کر لیں۔ ثم قرأ علینا، پھر ہمارے اوپر انہوں نے، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے
یہ آیت کریمہ کی تلاوت فرمائی کہ یا ایھا الذین آمنوا لا تحرموا طیبات ما احل اللہ لکم ولا تعتدوا ان اللہ لا يحب المعتدین۔ اے ایمان والوں، اللہ نے جو پاک چیزیں تمہارے لیے حلال فرمائی ہیں اس کو تم اپنے اوپر حرام نہ کرو، ولا تعتدوا، اور حد سے آگے نہ بڑھو، ان اللہ لا يحب المعتدین، بے شک اللہ تبارک و تعالی حد سے بڑھنے والوں کو پسند نہیں فرماتا۔ سمجھ میں آ گئی جی آپا جان لوگ بات؟ ثانی ابن وہب عن یونس ابن یزید عن ابن شہاب عن ابی سلمۃ عن ابی ہریرہ قال قلت یا رسول اللہ انی رجل شاب وانا اخاف على نفس العنة ولا اجد ما اتزوج به النساء فسكت عني۔ اسبغ کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی ابن وہب نے، وہ روایت کرتے ہیں یونس ابن یزید سے، وہ روایت کرتے ابن شہاب زہری سے، وہ روایت کرتے حضرت ابو سلمہ سے، اور وہ روایت کرتے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے، وہ کہتے ہیں کہ میں نے کہا، یہ کون کہہ رہے؟ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہہ رہے ہیں۔ کس سے کہہ رہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہ انی رجل شاب، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایک نوجوان آدمی ہوں، وانا اخاف علی نفس العنت، العنت زنا کے معنی میں ہے، یہاں پر گناہ کا معنی ہوتا ہے لیکن یہاں پر زنا کے معنی میں ہے۔ کہتے ہیں کہ میں ایک نوجوان شخص ہوں اور اپنے اوپر میں زنا کا خوف محسوس کرتا ہوں، اپنے اوپر مجھے گناہ کا خوف ہے، زنا کا خوف ہے۔ ولا اجد ما اتزوج به النساء، اور میں کوئی ایسی چیز پاتا بھی نہیں ہوں جس کے ذریعے سے میں عورتوں سے نکاح کر سکوں، مطلب میرے پاس مال و دولت نہیں ہے جو میں نان و نفقہ وغیرہ دے سکوں، تو ایسی میری حالت ہے، تو میں کیا کروں؟ فسکت عنی، تو کہتے ہیں سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مجھ سے خاموش ہو گئے۔ اصل میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خصی ہونے کی اجازت طلب کر رہے تھے کہ میں ایک نوجوان شخص ہوں، اپنے اوپر زنا کا خوف بھی محسوس کرتا ہوں اور نکاح کرنے کے اسباب بھی میرے پاس موجود نہیں ہیں، تو اب اس کا لازمی طور پر نتیجہ کیا ہے کہ آپ مجھے خصی ہونے کی اجازت دے دیں تاکہ میں خصی ہو جاؤں۔ یہ پوچھ رہے تھے لیکن کھل کر کے جو ہے خصی ہونے کو نہیں پوچھ رہے تھے، اشارتاً پوچھ رہے تھے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو کوئی جواب نہ عطا فرمایا، آپ خاموش رہے۔ فسکت عنی، کہتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے الحمدللہ خاموش رہے۔ کہتے ثم قلت مثل ذلك، حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں پھر میں نے ویسی ہی بات کہی، دوبارہ میں نے وہی بات کہی کہ میں ایک نوجوان شخص ہوں، اپنے اوپر زنا کا خوف محسوس کرتا ہوں اور کوئی ایسی چیز پاتا بھی نہیں ہوں جس کے ذریعے سے میں نکاح کر سکوں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ تو جب دوسری مرتبہ انہوں نے کہا تو کہتے ہیں فسکت عنی، پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے خاموش ہو گئے۔ ثم قلت مثل ذلك، کہتے ہیں پھر میں نے تیسری مرتبہ یہی بات کہی، پھر سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے خاموش ہو گئے۔ پھر کہتے ہیں پھر میں نے وہی بات کہی، یعنی پے در پے میں نے اصرار کیا اور بار بار میں نے وہی بات کہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم یا ابا ہریرہ جف القلم بما انت لاق فاختصر على ذلك او ذر۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو ہریرہ، جف القلم بما انت لاق، جف یا جفو کا معنی ہوتا ہے بیٹا سوکھ جانا، ٹھیک ہے، اور لاق جو ہے یہ لقیہ یلقا بمعنی ملاقات کرنا، اسی سے اس میں فاعل کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے۔ اور فاختصر علی ذلک او ذر، اختصر یختصر اختصار کرنا، رکے رہ جانا، اور وذر یذر ترک کر دینا، اسی سے امر کا صیغہ ہے ذر، ٹھیک ہے، چھوڑ دو کے معنی میں۔ سرکار فرماتے ہیں کہ اے ابو ہریرہ، قلم جو ہے وہ سوکھ چکا ہے اس سے جس سے تم ملاقات کرنے والے ہو، قلم جو ہے سوکھ چکا ہے اس سے جس سے تم ملنے والے ہو، جس سے تم ملاقات کرنے والے ہو۔ قلم کے سوکھ جانا بیٹا یہ کنایا ہے کسی بھی چیز کے مکمل ہو جانے پر۔ اب اس کو سمجھنے کے لیے آپ تھوڑا سا سمجھیے، پہلے کے زمانے میں آپ دیکھتی ہوں گی کہ قلم اور دوات ہوا کرتے تھے، قلم اور دوات ہوتے تھے۔ قلم کو پہلے کیا کیا جاتا تھا، کئی دنوں کے بعد اگر لکھنا ہونا تو اس قلم کو پہلے بھگو دیا جاتا تھا دوات کے اندر، کچھ دیر تک کے لیے دوات میں، دوات مطلب انک میں، اس کو چھوڑ دیا جاتا تھا تاکہ وہ اچھی طرح سے بھیگ جائے اور نرم ہو جائے، پھر اس کے بعد میں اسی سے ایسے ڈبو ڈبو کر کے کیا ہے لکھا کرتے تھے، ٹھیک ہے۔ تو کوئی بھی چیز لکھنے کے بعد میں آج کے زمانے کی طرح نہیں تھا کہ جیسے ہی لکھ دیں فوراً وہ تیار ہو جائے، لکھ کر کے سوکھ جانا، نہیں ہے، پہلے لکھتے تھے تو کئی دیر تک اس کو باہر رکھنا پڑتا تھا تاکہ وہ سوکھ جائے اچھی طرح سے،
समझ में आ रही बात। और जब पूरी लिखावट मुकम्मल हो जाती थी तो उस कलम को फिर उठा करके ऊपर सूखने के लिए रख देते थे। अब फिर एक मरतबा सूख गया तो फिर उसको दोबारा फौरी तौर पर लिखना मुमकिन नहीं होता, फिर अगर लिखना हो तो फिर उसको भीगने के लिए रखना पड़ता। समझ में आ रही बात। तो जी जब तक कलम गीला है, जब तक कलम गीला है, डुबो डुबो करके लिख रहे हैं आप, तो उसमें तब्दीली मुमकिन रहती है कि कहीं पर कुछ गलती हो गई तो कुछ उसको लिख दिया जाए, कुछ घटा बढ़ा दिया जाए। लेकिन जब पूरा हतमी तौर पर लिख करके फाइनल करके अब आप रख दिए ऊपर उठा करके, सूख गया है कलम, अब उसमें तब्दीली मुमकिन नहीं है। समझ में आ रही बात। तो जी ये इसकी जानिब इशारा करते हुए कहा जाता है कोई भी काम अगर जब पुख्ता हो जाए, अब उसमें तब्दीली नहीं हो सकती हो, तो उसके बारे में कहा जाता है कि कलम सूख चुका है ना। तो जी उसी की तरफ इशारा करते हुए नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम जो कुछ जिससे तुम मुलाकात करने वाले हो, मतलब तुम जो जो काम करने वाले हो, चाहे अच्छा काम हो चाहे बुरा काम हो, तुम जो कुछ करने वाले हो उन तमाम बातों पर कलम सूख चुका है, मतलब वो सब लिखा जा चुका है पहले ही से। तो फख्तसिर अला ज़ालिका औदर, तो अब तुम इसी पर जो है इख्तिसार करो या इसको छोड़ दो। बात समझ में आ रही है। और दीगर एक इस नुस्खे में आया हुआ फख्तसी अला ज़ालिका औदर, इख्तसा यख्तसी खसी हो जाना, उसी से फख्तसी तो तुम खसी हो जाओ, औदर या फिर छोड़ दो। मतलब ये है कि जो किस्मत में तुम्हारे लिखा है वो होकर के रहेगा। अगर तुम्हारी किस्मत में माज़अल्लाह जिना लिखा हुआ है तो वो जिना होकर के रहेगा, ठीक है। और अगर नहीं लिखा हुआ है तो नहीं होकर के रहेगा। मतलब कहने का मतलब ये है कि तुम अगर ये सोचते हो कि मैं खसी हो जाऊंगा तो फिर मैं जिना से बच जाऊंगा, तो ये नहीं हो सकता है। जिना से इंसान, गुनाह से इंसान उस वक्त बचता है जब अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठा करके रखे। बात समझ में आ रही है। तो असबाब के होते हुए भी उसको अमल नहीं करेगा। तो कहने का मतलब ये है कि एक तरह का इसमें तसव्वुफाना जुमला है बेटा, और एक तरह की नसीहत है। सुन मेरी बात कि इंसान जो है गुनाहों से अगर बचना चाहता है तो गुनाह करने के जो जराए होते हैं उनको तो खत्म करे ही, लेकिन सबसे अहम चीज जो होती है वो क्या, अल्लाह का खौफ अपने दिल में बिठाए। क्योंकि अगर अल्लाह का खौफ अपने दिल में नहीं बैठा हुआ है तो वो गुनाह कोई दूसरे तरीके से करेंगे, है ना। मदारिस के अंदर रहते हुए मोबाइलों पर पाबंदी लगाई जाती थी, उसके बावजूद चोरी छुपे कुछ ना कुछ किसी तरीके से जो है करते ही थे। सुन मेरी बात, इस तरह की बहुत सारी मिसालें मिल जाएंगी। सबसे अहम चीज जो गुनाहों से बचने में मुमिद और मुआविन होती है वो है खौफ खुदाबंदी। खौफ खुदाबंदी अगर है तो बंदा सामने चीज रख करके भी जो है उसको इस्तेमाल ना करे। बात समझ में आ रही है। जैसे हम रोजा रखते हैं, रोजा रखने में हमें हया महसूस होती है कि हम कुछ खा लें, रोजा तोड़ दें। तो तन्हाई में अगर हमारे सामने खाना पीना रखा हुआ हो तब भी हम उसको नहीं खाते। क्यों? क्योंकि हमें अल्लाह का खौफ रहता है। एक शर्मिंदगी होती है कि या अल्लाह, अल्लाह के लिए हम भूखे रह रहे हैं तो हम कैसे खा लेंगे। ऐसे नहीं होता है कि अकेले होते हैं तो खा ले, लोगों के सामने ना खाए, नहीं, बल्कि वो एक हया महसूस होती है। अब जिसके अंदर हया नहीं है वो अकेले में खा लेगा, अरे कोई देख तो नहीं रहा है, लोग समझेंगे मैं रोजा हूँ लेकिन मैं खा रहा हूँ। बात समझ में आ रही। तो कहने का मतलब यहाँ पर वही है कि अबू हुरैरा, कलम सूख चुका है जिससे तुम मिलने वाले हो, मतलब जो तुम्हारे साथ होने वाला है वो होकर के रहेगा, वो तय है। तो अब तुम इसी पर इख्तिसार करो या फिर इसको छोड़ दो। मतलब तुम जो चाहे कर लो, जो असबाब चाहे तुम इख्तियार कर लो, जो होना है वो होकर के रहेगा। बात समझ में आ गई जी आपा जान लोग?